الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. کل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا کہ سالک بڑے بڑے مقامات حاصل کر لیتا ہے، خاص طور پہ یہ مقامات عشرہ. یہ مقام سالک ذکر اذکار شیخ کی صحبت میں رہ کے حاصل کرتا ہے، اور یہ مقامات عشرہ یہ دل کی اچھی صفات ہیں جو پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے، اور یہ صفات ایسی کہ مسلمان بھی اس کو پسند کرتا ہے، کافر بھی پسند کرتا ہے. یہ صفات جو ہے زہد کی صفت، قناعت کی صفت، صبر کی صفت، رضا کی صفت، مجاہدہ کی صفت، شکر کی صفت. تو ذکر اذکار کرنے سے، مشائخ کی صحبت میں آنے سے یہ نعمتیں مل جاتی ہیں. مگر کبھی کبھی سالک یہ جو مقامات حاصل کرتا ہے اس سے گر جاتا ہے. سالک کا اپنے مقام سے گر جانا یہ کوئی رول نہیں ہے، یہ ایکسیپشن ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہر سالک جو مقام پا لیتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، پھر تو مقام تک جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. یہ ایکسیپشن ہے، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے. اور ہم نے کہا دو وجوہات ہیں. کل اس کی پہلی وجہ بیان کی گئی کہ اگر ان مقامات کو پانے کے بعد اندر عجب ہے، تکبر ہے، سالک اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے یا دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس مقام سے گر جاتا ہے. اور اسی لیے مشائخ جو ہے یہ اس چیز میں ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں کہ مقام میں کتنا ہی اوپر کیوں نہ چلے جائیں، لوگ کتنی ہی محبت کیوں نہ کر جائیں، مشائخ اپنی ذہن سازی کرتے ہیں، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے میں اس میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں. اور یہ ایک جنرل ایک تربیت ہوتی ہے ان سالکین کی جو مقامات حاصل کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں. اور دوسری وجہ بنتی ہے اپنے مقام سے گرنے کی کہ جب اونچے مقام پہ پہنچنے والا سالک جو ہے وہ دوسروں کے چھپے ہوئے عیبوں کو دیکھنے کی کوشش کرے. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم دوسروں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑنا چھوڑ دو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑتا ہے اللہ رب العزت اسے ذلیل ضرور کرتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو. تو سچی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے بھی انسان اپنے مقام سے جاتا ہے. اس لیے ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری، اور ہر ایک کے معاملے میں دخل اندازی بھی ضروری نہیں. ہاں، شیخ دخل اندازی تھوڑا کرتا ہے اپنے سالکین کے معاملے میں کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری ہے.
سالک ایک دوسرے کے مقام کے پیچھے نہ پڑیں کہ کون آگے تو کون پیچھے. سالک یہی کہے کہ میں سب سے زیادہ گناہگار. اور یہ دوسروں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑنا در حقیقت یہ انسان کے تکبر ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ جس میں عاجزی ہوگی وہ اپنے عیبوں پہ ہی نظر رکھے گا. مگر کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں کہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھ کر انسان کو سکون ملتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں میں اگر عیب موجود تو آٹومیٹکلی ہم عیبوں سے پاک ہیں. دوسروں کے عیبوں کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ جی میرے اندر عیب نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی احمقانہ نتیجہ ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ عیب تو ہر ایک انسان میں موجود ہے، اور دوسروں کے عیب کو دیکھ لینا کوئی اتنی بڑی کامیابی بھی نہیں. ہاں، اپنے عیبوں کو دیکھ لینا یہ بڑی کامیابی ہے. نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی اپنے عیبوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنے عیبوں پہ جو نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو سالک کے اپنے مقام سے گر جانے کی ایک وجہ تکبر، اور ایک وجہ دوسروں کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑ جانا. ایک سوال کیا بھی گیا اور ذہن میں آتا بھی ہے کہ سالک نے اتنی محنت مجاہدہ کیا، ذکر و معمولات کیے، شیخ کی صحبت میں آیا گیا، اور اس نے یہ مقام پایا جو مقامات عشرہ میں سے مقامات ہیں وہ حاصل کیے. اور پھر آگے جا کے اس نے مقام سے گر جانا ہے تو پھر اتنی محنت کا فائدہ کیا ہے؟ اور عام طور پہ کوئی اور مقام انسان حاصل کرتا ہے یا کوئی اور سکل حاصل کرتا ہے تو وہ تو انسان کے ہاتھ سے نہیں نکلتی. مثال کے طور پہ ڈرائیونگ کرنا جو ہے یا کوکنگ کرنا جو ہے، ایک مرتبہ آ گئی تو بس پھر آ گئی، جاتی تو نہیں ہے ہاتھ سے. اور یہ مقامات ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ آئیں گے تو وہاں سے گر جانا ہے اپنے مقام سے اور ہاتھ سے نکل جانا ہے. تو پھر اس سے تو پھر موٹیویشن کم ہو جاتی ہے اس مقام کو حاصل کرنے کی. تو مشائخ نے اس کا جواب دیا، اور وہ جواب یہ ہے کہ اول تو مقام سے جو سالک گرتا ہے وہ ہر سالک نہیں گرتا. جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ کوئی کوئی ہوتا ہے جو مقام سے گر سکتا ہے. یہ کوئی رول نہیں ہے، یہ ایکسیپشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ ڈرائیونگ ہو، کوکنگ ہو یا کوئی اور اسکل ہو، اس کے اندر بھی ایک بنیادی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے نظر. انسان کو نظر ٹھیک آ رہا ہے تو ڈرائیور جو ہے وہ ڈرائیونگ سیکھتا بھی اچھی طرح سے ہے، اور اس کے بعد جب وہ ایکسپرٹ بن جاتا ہے تو بھی اس کی ڈرائیونگ صحیح چل رہی ہوتی ہے. اور اگر نظر خراب ہو جائے، چاہے ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے خراب ہو جائے یا ڈرائیور بننے کے بعد خراب ہو جائے، تو اب وہ ڈرائیونگ کے قابل نہیں رہا.
تو یہ جو عاجزی ہے نا، تکبر کا نہ آنا، یہ اسی طرح ہے جیسے ڈرائیونگ کے لیے نظر ہے. ان مقامات کے حاصل کرنے میں عاجزی کا رول ایسے ہی ہے جیسے دوسرے کسی اسکل کے سیکھنے میں نظر کا رول ہے. کہ اسکل آ جانے کے بعد بھی اگر نگاہ جو ہے یا بصارت جو ہے وہ چلی جائے، آئی سائٹ ویک ہو جائے، تو اب اس اسکل کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اسکل آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر کوئی سالک یہ مقامات پا جائے اور ان مقامات کے پانے کے بعد تکبر آتا ہے، تو پھر وہ بھی اپنے مقام سے گر جاتا ہے. تو اس لیے ان مقامات کے حاصل کرنے میں، اس راستے میں، ان مقامات کے حاصل کرنے میں بھی عاجزی کا بڑا رول ہے. عاجزی والے پہ اللہ کی رحمت پڑتی ہے. اور ان مقامات کو حاصل کرنے کے بعد بھی عاجزی کا بڑا رول ہے. جیسے ڈرائیونگ سیکھنے میں نگاہ کا صحیح ہونا بڑا رول پلے کرتی ہے، اور ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد بھی نگاہ کا صحیح ہونا بڑا رول پلے کرتی ہے. اس لیے اکابرین نے سب سے پہلے عاجزی کو پکڑا، پھر ان مقامات کو پکڑا. امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ایک مشہور حدیث نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اور جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد انبیاء کرام جو ہے وہ شفاعت شروع فرمائیں گے اور بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا. پھر اسی طرح نیک لوگ اولیاء کرام شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنمیوں میں سے نکالے جانے والے کتنے لوگ ہوں گے جو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیے. اور ایک وقت ایسا آئے گا اب جہنم میں وہ لوگ بچ جائیں گے جن کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور ان کا جہنم میں رہنا جو ہے وہ صادق آ جائے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ 3 لپ بھر کے جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے. اور اس میں ان جہنمیوں کا کوئی کمال نہیں ہوگا، یہ محض اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نکالیں گے. اور اللہ رب العزت کے 3 ہینڈ فل، 3 لپ جس کو کہتے ہیں، سوچئے کتنے بڑے ہوں گے. اور یہ جہنمی، ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو جب جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو یہ عام جنتیوں کی طرح ہو جائیں گے. ان کے سارے اوصاف، ان کے جسم وغیرہ، صرف ایک چیز کا فرق ہوگا کہ یہ جو اللہ کے آزاد کردہ ہوں گے، ان کے پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہوگا عتقاء الرحمن، کہ یہ رحمان کے آزاد کردہ غلام ہے. تو کچھ عرصے تک لکھا رہے گا، اور کیونکہ جنت ہر خواہش کے پورا ہونے کی جگہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد یہ جو عتقاء الرحمن ہے نا، جو جہنم سے جنت میں صرف اللہ کی رحمت سے آئے، کوئی عمل بالکل تھا ہی نہیں، یہ جنت میں اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ، دوسرے جنتی ہمارے یہ جو پیشانی ہے اس پر لکھے ہوئے یہ الفاظ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ ہم وہ والے جنتی ہیں جو جہنم سے نکلے ہیں اس انداز میں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کو ہمارے بارے میں پتہ چلے، تو یہ ہماری پیشانی سے بھی میرے مالک مٹا دے.
تو پھر اللہ رب العزت ان کی پیشانیوں سے بھی یہ مٹا دیں گے، بالکل عام جنتیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت مجھے ان اتقاء الرحمن میں سے بھی بنا لیں گے تو بھی میں بہت بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشائخ نے ان مقامات میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے سے پہلے عاجزی میں ایکسپرٹیز حاصل کی ہے۔ تو یہ مقامات اگر پوری طرح سے حاصل بھی نہیں ہوئے، عاجزی کے مقام کو حاصل کر لینا ضروری ہے۔ اور عاجزی بذات خود ایک بڑی سکون کی چیز ہے کہ مستقل عاجز بندے پر اللہ کی رحمت پڑ رہی ہوتی ہے۔ اللہ نے خود عاجزی کرنے والے کی تعریف کر دی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے اصل بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو عاجزی کرنے والا خود مزے کی زندگی گزارتا ہے۔ عاجزی میں کیسی لذت ہے یہ رئیس و نواب کیا جانے، عاجزی میں کیسی لذت ہے یہ رئیس و نواب کیا جانے، ہم سے پوچھو مزے فقیری کے شیخ عالی جناب کیا جانے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجزی کے اندر ان مقامات کی حفاظت رکھی ہے، اس عاجزی کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے، اس عاجزی کے اندر اللہ نے سکون اور اپنا قرب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ والی نعمت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔